السلام علیکم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بہترین اور بدبخت شیطان تھا، شرابی تھا، جانی تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری خلافت کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے یزید مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا اور حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ میری بیعت کو مانیں اور اگر وہ بات نہ مانیں تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کے امامت اور خلافت کے لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے یزید فاسق و فاجر تھا، جانی تھا، شرابی تھا اور ظالم تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے آئے۔ اب آپ کو مکہ شریف میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوا تھا: اے امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم آپ سے بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ جاؤ، جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو۔ وہاں کے حالات کیسے ہیں؟ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے، وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کے نام ایک خط روانہ کر دیا جس میں آپ نے یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی، لہٰذا آپ کوفہ جلدی سے جلدی تشریف لے آئیں۔ لیکن جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں اور لالچ دی تو وہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام بن مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہیں دوسری طرف مکہ میں مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین تک پہنچ چکا تھا، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلدی سے جلدی تشریف لے آئیں۔ لہٰذا حضرت امام حسین نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ امام حسین ابن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ کی بے وفائیوں کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے بولنے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، لہٰذا حضرت امام حسین اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل دیے۔ چلتے چلتے جب آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے فوراً اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے۔ محترم ناظرین، اس طرح حضرت امام حسین کربلا کے اندر پہنچے۔ ادھر یزیدی فوج کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے تو یزیدی فوج نے بھی فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی، ان کی سپہ سالار ابن سعد کر رہا تھا۔
حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو۔ ابن سعد ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات نہیں مان رہا تھا اور وہ آپ کو بیعت کرنے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن حضرت امام حسین نے اس کی باتوں سے انکار کر دیا۔ دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ اب ظالم یزید نے امام حسین کے سامنے 22,000 سپاہیوں کو لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف امام حسین کے ساتھ 82 لوگ تھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یزیدیوں نے امام حسین کا اتنا خوف تھا کہ جہاں امام حسین کے پاس صرف 82 لوگ تھے میدان کربلا میں، جن میں سے عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، وہیں یزید نے مقابلے کے لیے آپ کے سامنے 22,000 کا لشکر بھیج دیا، جو کہ امام حسین کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ امام حسین کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور ان لوگوں میں سے کسی کی بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ حضرت امام حسین سے مقابلہ کر سکے۔ آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا اور 7 محرم کو ہی یزیدی فوج نے امام حسین کے قافلے پر پانی بند کر دیا۔ بھائیوں اور بہنوں، کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین کے خیمے والوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ موجود تمام نوجوان لوگ تو اس پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے بچے اور عورتوں کو پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ فوج یزید جو چاروں طرف سے امام حسین کو، ان کے گھر والوں اور ان کے ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھی، انہوں نے یہ طے کیا کہ اب 9 محرم کے دن امام حسین کو قتل کیا جائے۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عباس جاؤ یزیدی فوج کے پاس اور ان سے کہو ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے دی جائے۔ جب حضرت عباس نے یزیدی فوج سے ایک رات کی مہلت کے لیے کہا تو ان لوگوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک حضرت امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت امام حسین نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے، یہاں پر موجود سبھی لوگ 1-2 دن کے اندر شہید کر دیے جائیں گے، اسی لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ جائے۔ حضرت امام حسین نے فوراً خیمے میں جل رہے تمام دیوں کو بجھا دیا اور اندھیرا کروا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ چلا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب دیوں کو دوبارہ جلایا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر کار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین اور یزید کی فوج کے بیچ میں جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی ایک بڑی فوج تھی تو وہیں دوسری طرف امام حسین کے ساتھ صرف 82 لوگ۔ اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام پی گیا۔ کبھی حبر شہید ہوتے تو کبھی قاسم شہید ہوتے تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے تو کبھی اون محمد شہید ہوتے۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین کے گھر والوں اور تمام لوگ یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علمدار سے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں گئی۔ آپ نے ایک مسکیجہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کے نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے اور آپ نے ایک مسکیجہ بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیا۔ اس طرح حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان اور ہاشمی شیر شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔
دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین کے سبھی افراد شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزید فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وجہ یہ تھی کہ آپ علی کے بیٹے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج کا ایک کمانڈر ابن سعد کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے ان سے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا آرڈر دیا۔ تمام لوگ حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنے بھی ہوں، لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی ٹک نہیں سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ میں بڑی ہی خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اسی بیچ میں نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے ایسے مشکل وقت اور ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا، یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین سجدے میں گئے، شمرزیل جونس نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا تھا، آپ کا سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا تھا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک اولاد بچ سکی تھی، جن کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے گھر کی تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا تھا۔ بھلے ہی اس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہیں۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، حسین زندہ ہیں ہر دل میں روشنی کی طرح۔ بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔